میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو ایک مسٹری سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ شروع ایکچولی بہت سال پہلے ہوتی ہے۔ جب میں نے کمیشن لیا 1972 میں تو ہم آپس ایریا میں تھے۔ دسمبر اس سال کے یعنی 1972 کے دسمبر میں ہم کھاریاں آ گئے جو ہمارا پیس لوکیشن تھی۔ وہاں جو 6 آرمرڈ ڈویژنل آرٹلری کا میس تھا اس کے اندر ایک بڑی سی پلیٹ تھی لگی ہوئی، جو کہ میں 4 سال پھر کھاریاں میں رہا۔ اس میس میں میں نے ناشتہ تو کم ہی وہاں جا کے کیا کرتے تھے، شاید کبھی اتوار کو کر لیتے ہوں گے، لیکن دوپہر کا کھانا اور رات کا تو وہیں کھاتے تھے۔ تو وہ پلیٹ روز دیکھا کرنی، اس پہ ان شہید آفیسرز کے نام تھے آرٹلری کے، جو کہ 1965 کی جنگ میں جنہوں نے اپنی جانیں دیں۔ 2 نام مجھے یاد رہ گئے۔ ایک تو تھے بریگیڈیئر اے آر شامی، اور بریگیڈیئر اے آر شامی کا وہ پورٹریٹ بھی لگا ہوا تھا ہمارے میس میں۔ ہلال جرت انہیں ملا تھا۔ ان کے بیٹے جاوید شامی سے میری دوستی بھی ہے، اور وہ ابھی کوئی 10-12 سال پہلے ٹویٹر کے ذریعے ہوئی، کیونکہ میں نے نام پڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کوئی آپ کی رشتہ داری ہے بریگیڈیئر شامی سے؟ تو انہوں نے بتایا اور ہم دوست بن گئے، ملنا جلنا ہو گیا۔ ایک اور جو نام مجھے یاد رہ گیا نا، وہ عجیب سا تھا اس لیے یاد رہ گیا، وہ تھا جرجیس ناگی، کیپٹن جرجیس ناگی۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جو عبارت تھی قرآن کی، ایک آیت عربی میں تھی اور انگریزی ترجمہ اس کا یہ تھا، اور وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ 4 سال صبح شام اس کو دیکھا تو وہ یاد رہ گیا، اس وقت دماغ اچھا تھا۔ And think not of those who are slain in the way of Allah as dead. Nay, they live, finding sustenance in the presence of their Lord, only you perceive it not. یہ یاد رہ گئی، پتہ نہیں کیوں۔ تو حالانکہ میری کوئی تمنا نہیں تھی کہ میں ابھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ تو جرجیس ناگی سے میرا وہاں تعارف ہوا، جو کہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، نہیں تھے دنیا میں۔ فاسٹ فارورڈ کریں 1990 میں، تو یہاں ایک ایشین اسٹڈی گروپ ہوا کرتا تھا، اس میں میں بھی ممبر تھا۔ جتنے فارنرز تھے وہ سارے کے سارے لاہور میں جو تھے وہ اس کے ممبر تھے، اور میں پاکستان کی کہانیاں سنایا کرتا تھا انہیں، تو وہ کافی اچھی چل رہی تھی۔ ہمارے ایک ممبر تھے برجیس ناگی صاحب، وکیل تھے، بہت ہی خود پسند آدمی تھے، دلچسپ تھے، اور گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ 1956 کی سوئمنگ ٹیم کے کیپٹن تھے یا کیا کچھ اس قسم کا، بڑی عمر کے تھے۔ اور ان کی ایک عادت جو مجھے یاد ہے نا، کہ میں تو کہیں جاتا تھا آ کے وہ داستان سنا دیتا تھا، اس میں اتنا کوئی فلسفہ تو ہوتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی آ کے ہسٹری یا فلسفے کی بات کرتا تھا نا ایشین اسٹڈی گروپ کی میٹنگ کے اندر، پتہ نہیں ہر ہفتے ہوا کرتی تھی میٹنگز، تو ناگی صاحب، برجیس ناگی صاحب پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور ایک 15 منٹ کی تقریر مارتے تھے، جس کے اخیر میں میں کہتا تھا یار اے سر ہوراں نے آکھیا کی ہے، یہ مطلب کی نے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اور بہت ساروں اوروں کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن ناگی صاحب ٹلتے نہیں تھے۔ وہ پہلے فیروز پور روڈ پہ رہتے تھے، پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا جوہر ٹاؤن میں، اور میں انہیں وہاں بھی ملنے جایا کرتا تھا۔ ان کی ایک بڑی عجیب سی عادت تھی، ہر قسم کی بندے بندی کو اپنے گھر میں گھسا لیتے تھے، کوئی آیا تو اندر لے آتے تھے۔ پھر ایک دن میں گیا تو گھر بند تھا، پھر کسی طرح سے مجھے پتہ چلا کہ ناگی صاحب کو کوئی قتل کر گیا اور دری میں لپیٹ کے وہیں چھوڑ گئے۔ آج تک نہیں سمجھ میں آئی۔ ابھی چند روز پہلے ایک صاحب سے دوستی ہوئی، ان کا نام ہے احمد ملک۔ ایسی کوئی باتیں ہو رہی تھیں، پتہ نہیں کس طرح کیپٹن جرجیس ناگی کا ذکر آیا یا برجیس ناگی صاحب کا ذکر آیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں دونوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جانتا ہوں۔ برجیس ناگی صاحب کو تو ڈائریکٹلی جانتا ہوں، دوستی تھی ان سے بہت، اور جرجیس ناگی کو وہاں آرٹلری میس کے اندر سے جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ میرے سکے مامے نے،
میں کہ بھائی کنی چھوٹی دنیا ہے. تو میں نے کہا کہ جی وہ جرجیس ناگی کی مجھے داستان سنائیں کہ وہ کیا ہوا تھا. کہنے لگا وہ تو فیس بک پہ دھڑا دھڑ رکھی ہوئی ہے. ہمارے جو ایک اور تھے انیس ناگی صاحب، بہت مشہور ہمارے رائٹر تھے پاکستان کے، لاہور میں ہی رہتے تھے، ان کے بیٹے دانیال نے فیس بک پہ کافی کچھ رکھا ہوا ہے. تو وہاں سے تو مجھے کوئی خاص نہیں ملا. جو بھی میں آپ کو اب داستان سنا رہا ہوں یہ مجھے احمد نے سنائی، جو کہ ان ناگی برادران کے بھانجے ہیں. کہنے لگے کہ جی جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ ناگی صاحب جو تھے، کیپٹن ناگی، وہ اس میں تھے. اس زمانے میں ایئر او پی کہتے تھے آرمی ایویشن کو، اور زیادہ تر توپ خانے کے افسر ہی جایا کرتے تھے اس میں، کیونکہ وہ آبزرویشن کر کے آرٹلری فائر کرانا ہوتا تھا. تو کیپٹن جرجیس ناگی جو ہیں وہ اس میں چلے گئے آرمی ایویشن کے اندر. اور 24 سپٹمبر 65 کو جب جنگ ختم ہوئے ہوئے ایک دن ہو گیا، اس دن وہ کہیں گرداسپور کے علاقے میں اپنا وہ L-19 ہوتے تھے، میرا خیال ہے سیسنا کی کمپنی کے ہوتے تھے. ہم بھی فوج کے زمانے میں نے بھی ان میں سیر کی ہوئی ہے. وہ اس طرح کہ وہ ہماری یونٹ ایئر ڈیفنس کی تھی، ایک اس زمانے میں کہتے تھے. تو وہ ہمیں لینگ پریکٹس کرانے کے لیے کھاریاں آتے تھے. تو وہ ایک آدھے کسی لیفٹیننٹ کپتان کو، ہمارے جیسے ماتڑ کو، ہم منت کر کے سر مجھے بھی ساتھ لے چلیں. تو وہ اگر شیطان پائلٹ ہوتا تھا نا، وہ پھر آپ کو کہتا تھا ایئر ایکسپیرینس کرنا ہے تو نے، آپ نے اگر کہہ دیا نا ہاں، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اگر تو نے الٹی کی اس جہاز میں تو تجھے 50 روپے دینے پڑیں گے. اب 1973-74 میں 50 روپے بہت ہوتے تھے. میں لیفٹیننٹ تھا، میری تنخواہ 600 روپیہ تھی 74 میں. تو یہ L-19 جو تھا یہ ہماتڑ سا جہاز تھا، سنگل انجن، چھوٹا سا، 2 بندے بیٹھتے تھے آگے پیچھے. تو کیپٹن جرجیس ناگی وہاں گرداسپور کے نزدیک تھے کہ انڈین ایئر فورس کے ایک جیٹ نے آ کے ان کو مار گرایا، جہاز ان کا کریش ہو گیا. جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پیسنجر جو تھے ان کے ساتھ، وہ تو بچ گئے. کہتے ہیں کہ کیپٹن ناگی وہیں شہید ہو گئے اور ان کو وہیں امانت کر کے دفنا بھی دیا گیا. یہ جو صاحب پیچھے تھے یہ ریپیٹریٹ ہوئے، پتہ نہیں اسی دن یا بعد میں کچھ عرصے کے بعد، لیکن وہ بقول احمد کے وہ بعد میں بریگیڈیئر تک گئے. نام احمد کو نہیں یاد تھا کہ وہ کون تھے. اور پھر یہ ہوا کہ کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد وہ جو لاش تھی کیپٹن ناگی کی، وہ ایک ڈبے میں بند کر کے، تابوت میں بند کر کے انڈیا نے پاکستان کے حوالے کر دی. احمد نے اپنی امی سے کبھی پوچھا، جو کہ کیپٹن ناگی کی بہن تھیں، کہ جی یہ آپ لوگوں نے چہرہ دیکھا تھا ان کا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو ڈبہ بند تھا، بس دفنا دیا گیا. اور یہ آرے بازار میں جو یہ اپنی فوجی گریو یارڈ ہے اس کے اندر ہیں. اور احمد اور میں ایک دن جائیں گے وہاں پہ وہ دیکھنے ان کی قبر. اب جو مسٹری شروع ہوتی ہے نا جی، وہ 2009 یا 10 کی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مچھیرا پاکستانی جس کو انڈیا نے پکڑ لیا تھا، وہ وہاں تہار جیل میں بند تھا دلی کے. یہ تہار جیل بڑا ہائی سیکیورٹی جیل ہے ان کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے ایک ڈرامہ ان دونوں ملکوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارا اگر کوئی مچھیروں کا بیڑا جو ہے وہاں سر کریک میں بھی فشنگ کر رہا ہے جو پاکستان کے پاس ہے، تو انڈیا کی میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی والے آ کے قید کر کے لے جاتے ہیں، کشتی پکڑ لیتے ہیں، ان کی ساری کیچ پکڑ لیتے ہیں، اور وہ جتنے مچھیرے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے. اور انڈیا کا اگر کوئی بیڑا ادھر آیا ہوا ہو ذرا سا بھی، تو اور کئی بار نہ بھی آیا ہوا ہو، تو ہماری جو میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی والے ہیں وہ جا کے اس کو قید کر کے لے آتے ہیں. یہ غریب مچھیرے ہیں. میں آپ کو کبھی ان کی ایک داستان میں سنا چکا ہوں صدیق رونجا کی، جب اس نے مجھے سنائی تھی میں رو پڑا تھا سن کے. یہ غریب انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے یہ کہانی درست ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور وہ بیڑیاں چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ناخو یا ناخدا بن جاتے ہیں، یعنی کیپٹن بن جاتے ہیں. اور
جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو کشتی ان کی کانفسکیٹ ہو جاتی ہے. وہ غریب آ کے بالکل پھر زیرو سے زندگی شروع کرتا ہے. تو دونوں طرف، یہ صرف میں پاکستانیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، اگر مجھے کبھی کوئی انڈیا جانے دے اور میں گجرات یا کچھ میں کہیں جاؤں تو میں وہاں سے بھی ایسی داستانیں لا سکتا ہوں. بڑی بڑی ظلم کی داستانیں ہیں کہ کس طرح انہیں پھر چھوڑا جاتا تھا. رن کچھ کے اندر کے جاؤ، پاکستان اس طرف ہے، دفاع ہو جاؤ. بہرحال 2009 یا 10 کے اندر ایک مچھیرا تہار جیل سے چھٹ کے آیا، اور یہاں مجھے احمد نے بتایا کہ ایک کمیشن ہے جس میں انڈیا اور پاکستان کے کچھ ججز شامل ہیں، اور وہ یہ ان غریب مچھیروں کی رہائی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کمیشن کے ایک جج صاحب کو ہمارے اس مچھیرے نے آنے والے نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ تہار جیل میں ایک صاحب تھے جن کی اتنی لمبی داڑھی تھی، وہ اپنا آرمی نمبر بھی بتاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا نام کیپٹن جرجیس ناگی ہے، اور وہ 1965 کی جنگ میں قید ہوئے تھے. تب سے وہ 2010 تک وہاں پہ گل رل گئے ہیں جیل کے اندر. تو یہاں پھر جب یہ جو سب بھائی تھے ناگی برادران، اس وقت تو برجیس بھی زندہ تھے، ایک ان کے بھائی سرجیس تھے جو کہ بڑے سول سرونٹ تھے، میرا خیال ہے فورن سروس میں ہوتے تھے. انہوں نے گورنمنٹ سے، اور انیس ناگی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ جناب وہ ہمارا بھائی اگر ادھر ہے اور ابھی تک زندہ ہے تو یہ جو یہاں پہ لاش آ کے دفن ہوئی ہے اس کا کھول کے ڈی این اے کیا جائے. اپنے جنرل کیانی کا زمانہ تھا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان اجازت وغیرہ لینی پڑتی ہے کیونکہ فوجی قبرستان ہے، تو وہ اوپر سے پھر اجازت آئی اور وہ قبر کھولی گئی، اور اس میں سے یہ جو فیمر ہے، پٹ کی ہڈی جو ہوتی ہے بندے کی، اس سے انہوں نے ڈی این اے نکالا اور ٹیسٹ کیا. اور پھر وہ جو ٹیسٹ کرنے والا ہماری ایجنسی تھی اس نے کہا رزلٹ انکنکلوسیو. خداوند کی مرضی یہی تھی کہ یہ رزلٹ انکنکلوسیو رہے، تو جو خداوند کی مرضی ہے وہی چلتی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے. یعنی خدا نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی ایک کام نہیں ہے. خدا نے خشک و تر یعنی اپوزٹس کو بھی چلانا ہے، ہر کام کرنا ہے. بارش کہاں ہونی ہے، بندہ کیڑا مرنا ہے، کس کو روٹی ملنی کس کو نہیں. تو خداوند کے پاس تو بہت کام ہے، تو خداوند نے نہیں چاہا. تو وہ جو ہڈی تھی اس سے جو ٹیسٹ تھا وہ انکنکلوسیو رہا. اب 16 سال اور گزر گئے ہیں 2010 سے اب تک. پتہ نہیں وہ داڑھی والے صاحب جو اپنا آرمی نمبر بھی بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیپٹن جرجیس ناگی کہتے ہیں، وہ اب زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر ہوں گے بھی تو 80-85 کے لگ بھگ، تو بلکہ زیادہ ہی ہوں گے اس عمر سے، 90 کے لگ بھگ ہوں گے. تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے.